کہا کہ میں پانی تریا پلانے والا، وہ پانی کا پلانے والا ہوگا۔ یہاں متریا کا معنی یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قیامت کے دن حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، لوگ ساقی کوثر پانی پلائیں گے، اور جو آتا جائے گا پیتا جائے گا، جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ وضو سے آزاد چمک رہے ہوں گے، اللہ کے نبی پہچان لیں گے میری امتی ہے، لیکن ادھر بھی کچھ لوگ آئیں گے زبردستی پینا چاہیں گے، فرشتے ایک دیوار کھڑی کر دیں گے اور ان کو ہٹائیں گے دور۔ اللہ کے نبی کہیں گے آنے دو، یہ تو میری امتی ہیں، یہ تو میرے امتی ہیں، یعنی پوری وعارتہم، میں ان کو پہچانتا ہوں اور یہ مجھے پہچان رہے، یعنی ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں، میں ان کو بھی پہچانتا ہوں، یہ مجھے بھی پہچانتے ہیں، آنے دو۔ تب فرشتے کیا کہیں گے؟ اے اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم، انک لا تدری ما حدث بعدک، آپ کو نہیں معلوم ان لوگوں نے آپ کے انتقال کے بعد دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کر رکھی تھی، آپ کو نہیں معلوم، علم غیب کا کھنڈن، اور آپ کو نہیں معلوم آپ کے انتقال کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کر رکھی تھی۔ اس کا مطلب یہ آپ حاضر ناظر بھی نہیں ہے، اگر حاضر ناظر ہوتے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ بدعتی لوگ کھنڈن ہو رہا ہے۔ ارے مولانا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نبی کا کھنڈن، یہاں تو پیروں کا کھنڈن نہیں ہوتا۔ ایسے ایسے منحوس پیروں کی داستانیں بڑی بڑی ہیں، نام نہیں لوں گا، اس کا نام لینے سے پہلے وضو بنانا پڑے گا، بڑا ہمارا شخصیت ہے۔ ایک شخص دو بیویوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، دو بیوی ہیں اس کی، تین چارپائیاں ہیں، ایک چارپائی پہ خود لیٹا، ایک پہ اس کی ایک بیوی، دوسری پہ دوسری بیوی، اور رات میں اٹھا تو ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری کے پاس چلا گیا، اس سے ملنے لگا۔ صبح اٹھ کے اپنے پیر کے پاس گیا تو پیر کہتا ہے ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری کے پاس نہیں جانا چاہیے، بے شرم کیوں گیا تو اس نے کیا کہا صاحب وہ سو رہی تھی، پہلی بیوی سو رہی تھی، میں دوسری کے پاس گیا، کہا سو نہیں رہی تھی، سوتے میں جان ڈالنی تھی، مکر کر رہی تھی، جاگ رہی تھی، اور تم نے ایسی ایسی حرکت کیوں کی؟ تم جس بیوی سے بھی ملے ہو تو ایسے کیوں ملے اتنے بدتمیزی سے، اتنے برے طریقے سے؟ ارے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ شاید ملا میں آپ کو کیسے معلوم؟ ابھی کم وقت تجھ چارپائی کو چھوڑ کے گیا تو چارپائی پر میں لیٹا ہوا، اس کو میں وہاں پر لیٹ کے میں جس طرح منظر دیکھ رہا تھا، جس کو دیکھنا ہو ملفوظات اٹھا کر دیکھ لے اعلیٰ حضرت کی، اور اندازہ لگا لے جیسے میاں بیوی کے تعلقات جب ہوتے ہیں تو فرشتے وہاں سے چھوڑ دیتے ہیں، جگہ خالی کر دیتے ہیں باتھ روم میں، اور اپنی بیوی سے ملتے وقت فرشتے وہاں نہیں جاتے، لیکن مبارک ہوں ایسے بابا جو ایسی منحوس جگہوں پر تشریف بتاتے ہیں۔ کتنی پکی دوستی تم نے کر رکھی ہے، اللہ رحم کرے تمہاری دوستی۔ اور یہ تو نبی کے حاضر و ناظر کا مسئلہ تو چھوڑو، یہاں تو پیر، اور وہ بھی ایسا شاید اگر موٹر سائیکل میں الجھ کر میرا پائجامہ پھٹ جائے تو ہم تو ننگا ہو جائیں، لیکن یہ بابا ادھر بھی ننگا نہ ہو، اس کو بھی دیکھا جائے، یہ بیچارہ پائجامے سے بھی زیادہ چپتا ہوا ہے اور لگا ہوا ہے تو پیچھا ہی نہیں چھوڑتا ہے۔ یہ منحوس بابا وہاں تک موجود ہیں، اللہ رحم کرے جب حالات اس اسٹیج پر پہنچ جائیں تو شاید اب دنیا کی کوئی عورت ایسی نہیں ہو سکتی کہ جس کے حالات اپنے والا بابا نہ جانتا ہو، جس کے شرمگاہ کے بارے میں اور جس کے پورے اعضائے جسم کے بارے میں ہمارے معین الدین چشتی اجمیری نہ جانتے ہو خواجہ، اور وہ بدایوں والے اور کچھوچا والے نہ جانتے ہو، شاید چھوٹے موٹے پیر بھی جانتے ہو۔ بات آگے چلی، ایک اور منتر سنیں، منتر آپ کو ملے گا رگ وید کانڈ نمبر 1 اور سوکت نمبر 127 کا منتر نمبر بھی 1، سنیے۔ نراشن سے سمدرادوت اربن، نراشن جو ہوگا محمد جو ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم وہ سمدرادوت اربن ہوگا، سمدرادوت اربن ہوگا۔ ایک پرچہ بھی مجھے کسی نے دیا، میں نے پڑھ دیا، اس میں لکھا مولوی صاحب میں نے آپ کی کیسے ایک آدمی کو سنائی، سنسکرت اور ہندی میں تقریر کی، اس نے سن کر کہا کہ ہندوستان میں جو 10 سب سے بڑے پجاری ہیں ان میں سب سے بڑا پجاری ہے جرجیز۔ پرچہ میں نے پڑھ دیا، جس آپ نے دیا ہوگا معلوم نہیں۔ باہر نکلا ایک دوسرا آدمی ہم کو سوال کیا کہ مولوی صاحب آپ نے اپنا یہ نام جو رکھا ہے جرجیز، یہ قرآن حدیث میں کہاں ہے؟
اللہ کی بندی نام میں نے رکھا کہ میرے باپ نے رکھا؟ جس نے رکھا اس سے جا کے پوچھو، مجھ سے کیوں سوال کرتے ہو؟ یہ میرا نام ہے، اور آپ کو اتنا ہی تحقیق کا شوق ہے تو آپ نے اپنے علاقے کے علماء سے پوچھ لیا ہوتا تو آپ کو جواب نہیں دیا ہوگا۔ اسرائیلی روایات ہیں، کوئی صحیح نہیں ہے، لیکن جرجیس علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں واللہ اعلم۔ لیکن آپ الرحیق المختوم اٹھایا، صفی الرحمٰن صاحب مبارک پوری کی جو عالمی سیرت نگاری کے مقابلے میں فرسٹ نمبر پہ جو کتاب آئی ہے، اس کتاب کے اندر بحیرہ راہب کا جو واقعہ ہے نقل کیا گیا ہے، اس بحیرہ راہب کے واقعے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جرجیس نام صفی الرحمٰن صاحب نے لکھا بحیرہ راہب کے واقعے، اور جب اللہ کے نبی 12 سال کے ہوئے تو اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ جا رہے تھے ملک شام کی طرف، پہلا سفر تھا تجارت کی غرض سے، یہ بھی لیجیے واقعہ تک میں نبوت پر۔ آپ گئے تو راستے میں جگہ خیمہ ڈال دیا، پڑا ڈال دیا۔ وہ راہب کبھی اپنے گرجا سے نہیں نکلتا تھا، ہمیشہ اسی میں رہتا تھا اور اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا، لیکن اس دن نکلا اور اس قافلے والوں کی دعوت کی، اور شام کو کھانا بنا تو سب کو بلایا ادھر آؤ، لیکن سب لوگ آئے اور ابو طالب اپنے بھتیجے محمد کو اسی جگہ پر بیٹھا وہ چھوڑ کے درخت کے پاس یہاں بیٹھے رکھنے میں۔ بحیرہ نے کہا ارے اس لڑکے کی وجہ سے تو میں نے دعوت کی ہے، تم یہاں اس کو کیوں چھوڑ کے آئے ہو؟ یہاں لے کے آؤ۔ ابو طالب نے اس کو بھی بلا لیا۔ جب سارے لوگوں نے کھانا کھا لیا تو بحیرہ نے پوچھا اے ابو طالب یہ بیٹا کس کا ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا کہ یہ بیٹا میرا ہے۔ بحیرہ کہتا ہے اے ابو طالب تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ بیٹا تمہارا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہماری کتابیں بتا رہی ہیں کہ آخری نبی محمد نام کا جو پیدا ہوگا، پیغمبر نام کا جو محمد پیغمبر ہوں گے آخری، وہ اس کے بعد دنیا میں جیوت نہیں رہیں گے، وہ اس کے پیدا ہونے سے جنم لینے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے گا۔ سچ بتاؤ اس کا باپ زندہ ہے؟ کہا ابو طالب نے تم نے بالکل صحیح۔ اب ذات المعاد اٹھا ابن قیم اس نے لکھا تو حیران نے ایک اور سوال کیا، اس کی ماں بھی زندہ نہیں ہوگی؟ کہا یہ بھی ٹھیک، کہا اس کا دادا بھی زندہ نہیں ہوگا؟ کہا یہ بھی ٹھیک۔ کہا کرتا تو اس کو کھسکائی، کرتے کو کھسکایا تو وہ مہر جو ایک نشانی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد، وہ آپ نے بحیرہ نے دیکھی، دیکھنے کے بعد کہا اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو واپس کر دو، کہیں ملک شام کے یہودیوں نے دیکھ لیا تو قتل کر ڈالیں گے، مار ڈالیں گے، یہ خاتم النبیین ہے، یہ سید العالمین ہے، اللہ ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے کہا کیسے تم نے پہچانا؟ جب یہ لڑکا، بحیرہ نے کہا جب یہ لڑکا آپ کے ساتھ آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ تمام درخت اور پہاڑ اور پیڑ پودے اس لڑکی کے سامنے جھکے جا رہے ہیں، تعلیماً سجدے گرے جا رہے ہیں، اور یہ درختوں کا جھکنا اور پہاڑوں کا جھکنا یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی پیغمبر پیدا ہوتا ہے۔ ابھی آخری نبی آ چکے ہیں اور اسی درخت سے جھک بھی گئے، سارے درختوں کو تعلیماً سجدہ بھی کیا ہے، اس لیے اس بھتیجے کو اپنے واپس کر دو، مجھے ڈر لگتا ہے کئی یہ لوگ آپ کے بھتیجے کو قتل نہ کر ڈالیں۔ پھر بحیرہ نے کیا کہا؟ ذات المعاد نے پہلے نقل کرتے ہیں اگر میں اس کے زمانے تک زندہ رہا تو میں اس کی چال توڑ مدد کروں گا، ایسی مدد کروں گا کہ اس مدد کے کرنے میں مجھے جان کا بھی توبہ دینا پڑے تو میں دے دوں گا، اور میں اس کی قدر نہ کروں گا۔ میرے بھائیوں 12 سال کی عمر جس کی بتا رہی ہو کہ آگے چل کے نہیں ہے، اور آج کا کوئی فتنہ پردہ ہوتی ہے تو بستر ہی بتا دیتا ہے کہ یہ آخر میں کیا بنا ہے، آگے کیا ہے، اس کی شکل سے سورج سے پتا چلتا ہے۔ تو آپ نے شاید سنا ہوگا کہ کسی کیسے لیا میں نے وہ 12 بنکی کا واقعہ جو آیا تھا، وہ لمبے لمبے بال، جبہ چوگا پہنے، اللہ کے نام پہ پوچھتے تھے۔ مولانا دیندار خان صاحب بھی اس وقت زندہ تھے، کہنے لگے کیا نماز کہیں پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ کہنے لگا میں اس مسجد سے نماز پڑھ کے نہیں کروں گا۔ کعبے کے غیر نماز کے لیے وضو شرط ہے یا نہیں؟ تیری کیچڑ آپ میں بھری ہوئی ہے مٹی میں کیوں؟ کہنے لگا میں نے وضو جمعے کو بنایا تھا، منگل کا دن ہے کیا؟ کہا ہم بزرگوں کے وضو 40 دن چلتے ہیں،
اب بتاؤ یہ لوگ آگے چل کر کیا بنیں گے جن کے وضو 40 دن تک چلتے؟ مولانا خان صاحب نے بھی اسے کہا ابے منگل